پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت۔ یہ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد نبوی وہاں کے لیے کالج بھی ہے، یونیورسٹی بھی ہے، وہ عدالت بھی ہے، اور ہر ایک ضروریات تعلیمی ہیں، سماجی ہیں، فلاحی ہیں، جو انسانی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری اسی مسجد سے ہی پوری ہوتی تھیں۔ اور یہ مرکز کتنا بڑا ہے اور دنیا کو اس نے جو روشن کیا وہ کتنا ہے، وہ یہ ہے کہ 60 گز لمبا اور 54 جو ہے وہ چوڑا ہے۔ 60 اور 54، 60 لمبا اور 54 جو ہے وہ چوڑا ہے۔ یہ اتنی ہی مسجد ہے، اور اوپر جو چھت ہے وہ کھجور کے پتوں کے ساتھ اس کو وہ کر دیا گیا، ڈھانپ لیا گیا۔ جو ہی مسجد میں بارش آتی تو مسجد ٹپکنا شروع ہو جاتی، مسجد ٹپکنا شروع ہو جاتی۔ اور ایسے ہی مسجد کا کوئی فرش نہیں تھا اور صفیں بھی نہیں تھی، فرش بھی نہیں تھا، صفیں بھی نہیں تھی، بس ویسے ہی مٹی کا ہی ایک تھوڑا سا یوں بنا لیا ہوا تھا کہ یہ فرش ہے، اور اس میں بھی تھوڑے تھوڑے پتھر تھے۔ اوپر سے جو بارش سے وہ ٹپکتی تھی تو مکمل کیچڑ ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام احادیث کی کتابوں میں بڑی دفعہ آتا ہے کہ ہم نے ایک موقع پہ نماز پڑھی اور کیچڑ میں ہی سجدہ کیا، کیچڑ میں ہی سجدہ کیا۔ یہ مسجد تکلفات سے تو بالکل پاک تھی، لیکن اعمال سے بڑی رونق تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، علاقہ بائی شہروں میں مسجدیں بہت خوبصورت تھی، اور مینار بہت خوبصورت، ٹائلیں بہت اچھی، اور فانوس بہت پیارے، بہت اچھا، بہت اچھا، لیکن اصل جو ہے وہ اعمال ہیں، اصل جو ہیں وہ اعمال ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم آج صرف اور صرف جو مسجد کا دین ہے وہ بھی زندہ نہیں کر پائے، جو مسجد کا دین ہے وہ بھی زندہ نہیں کر پائے۔ مسجد کی بلڈنگ پہ تو کروڑوں لگا دیں گے، لیکن مسجد کے ساتھ جو رہنے والے لوگ ہیں، جو نمازی ہیں، ان کی ضروریات کا خیال نہیں کیا جائے، ان کی ضروریات کا۔ یہ نفی نہیں ہے، نفی نہیں ہے کہ مسجدوں پہ نہ لگائیں، مسجدوں پہ لگائیں، لیکن مسجدوں کے لگانے کے ساتھ جو غریب وہاں بس رہی ہیں، جو مسجد نبوی کے اعمال میں سے صرف اعمال نہیں ہے کہ بھی مسجد نبوی کے اعمال والی مساجد ہماری بن جائیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اعمال میں سماجی کام سارے ہیں، اعمال میں فلاحی کام سارے ہیں، اعمال میں ضروریات سارے ہیں، اعمال میں ان کے جو مسائل اور ان کی لڑائیاں ہیں ان کو سلجھانا بھی سارا وہ شامل ہے۔ کہ آج جب مسجد ہماری صرف عبادت گاہ تک محدود رہی ہے تو ہماری عبادتیں بھی باقی نہیں رہیں اور نمازی بھی باقی نہیں رہے، اور جب تک مسجد فلاحی مرکز نہیں بنے گا اور تربیت گاہ، تربیتی مرکز نہیں بنے گا تو پھر عبادت کے لیے بھی وہ کافی نہیں ہوگا۔ تو مسجد کو ہم چاہیں اپنی وسعت کے مطابق کر لیں۔ ہم ہفتے میں ایک دن رکھا ہوا ہے، کبھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے۔ کالونی میں نئی مساجد بن رہی ہوتی ہیں، ان میں ایک بات کرتے ہیں کہ بھی آپ ایسا کر لیں، فیصل آباد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک واٹر پلانٹ ساتھ میں لگائے، پانی لگائے، اس میں اتنا ایک دفعہ خرچہ آتا ہے نا۔ اگر جہاں پہ وہاں پہ خرچہ ہے تو مسجد پہ تو اتنا خرچہ آ رہا ہے نا، تو وہاں اگر 2 4 5 لاکھ لگ رہے ہیں تو لوگ جو پانی لینے آ رہے ہیں وہ نمازی بھی بنیں گے۔ ایک نہ ایک دن اندر سے وہ جو روزانہ کین بھر کے جا رہا ہے، چلو اور کچھ نہیں تو بچے کو بھیج رہا ہے، جا مسجد سے پانی لے کر آ، مسجد سے پانی بھر کے لا۔ تو یہ بھی ایک اولاد کے لیے ہے کہ مسجد سے پانی ملتا ہے اور مسجد سے یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ چلا رہی ہے کہ مسجد میں جہاں ضروریات کے لیے ہمارے واش روم وغیرہ اور وضو کا ہے تو وہاں ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے میت کے لیے بھی غسل خانہ بنایا جائے، جس میں وہ اتنا ہی وہ ہو بڑا سا، جیسے وہ بیسن ہوتا ہے، پورا ٹیبل ہوتا ہے وہ پتھر کا بنا کے، اس میں وہ مکمل انٹیریئر اور اس کی جو ضروریات ہے وہاں کفن اور وہ چیزیں بھی پڑی ہوں، اور واٹر جو ہے پانی ٹھنڈا گرم وہ بھی سارا موجود ہو۔ دیکھیں ہم ویسے تو ضروریات ہے، اب گھروں میں جانا ہوتا ہے اور غسل کے لیے بھی وہ کہتے ہیں عموماً ہم تھوڑا ماحول کو کنٹرول کر کے انہی سے غسل دلواتے ہیں، لیکن جتنا بڑا گھر ہوگا اتنا ہی وہ گرا ہوا کونا اپنے باپ اور دادا کو دیں گے۔ ادھر نہیں، لان میں بھی نہیں، ادھر بھی پودے، ادھر جا، ادھر جو ہے نا وہ کناتے لگائیں۔ مطلب یہ ہے کہ بڑی بے حرمتی ہوتی ہے
تو اور جو غسل دینے والے ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے وہ بھی اگر پروفیشنل اٹھا کے لے آئیں تو بس وہ ویسے ہی ہیں، تو بندہ دل کرتا ہے پہلے اس کو غسل کروائے پھر جو ہے وہ میت کو غسل دے کے پتہ نہیں اس نے خود بھی غسل کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ہے. یہ جھال اور اس طرح یہ جتنے بھی علاقے ہیں چند لوگ ہیں وہ جا کے چند لوٹے جو ہے وہ اوپر پھینک دیتے ہیں اور اسی طرح ہی ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ میت کو عزت ملے گی، دوسرا مسجد کا امام یا اہل دعوت یا اہل علم لوگ ان کی تربیت میں ہی یہ چیز جائے گی. اچھا تیسری چیز، میرا موضوع پیچھے ادھر ہٹ گیا ہے لیکن موضوع میں اسی موضوع میں سے ہی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پلے لینڈ ہونا چاہیے مسجد میں، جو ہے نا کھیل کی جگہ ہونی چاہیے جو چھوٹے بچے وہاں پر کھیلے. ایک تھوڑا سا ہونا چاہیے جس میں جھولے وولے لگے ہوئے ہوں، بالکل چھوٹے اور جو درمیانے بچے ہیں وہ وہاں کے کھیلیں، ذرا شور کریں ٹھیک ہے ان کو شور کرنے دیں. کیا ہوگا، والدین آئے ہیں ان کو وہ آئیں، والدین نہیں آئے تو مسجد کے وہ والے جھولے جو وہ کھلے ہوئے ہیں، اذان آئے گی مسجد کے بچوں کے کانوں میں پڑے گی، بچپن سے ہی وہ مسجد سے شناسا ہوں گے، بچپن سے ہی وہ مسجد کے ساتھ جڑیں گے. تو یہ تین چیزوں کی ضرورت جو ہے وہ کس بنیاد پہ ہم دعوت دیتے ہیں، یہ مسجد نبوی. بات کہاں سے چلی؟ مسجد نبوی اپنی وہ جتنی ضروریات ہے وہ ابھی تو اگر میں بالکل کہوں گا تو کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر میں صاف واضح یہ کہوں شہر کی مساجد سے لے کر دیہات تو چلو بیان ہی ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے مسجد کی انتظامیہ اور مسجد بنانے والے مبارک ہے، وہ محلے والوں کی ضروریات پوری کریں یا نہ کریں، آیا کہ وہ اپنا خادم، اپنا مؤذن اور اپنا خطیب، اپنا امام، اس کی بھی باعزت طریقے والی ضروریات پوری کر رہے ہیں؟ اس کی بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہیں تو اس کو بھی جو واش روم کے اوپر، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو مسجد بنوا رہا ہوتا ہے اس کے اپنا گھر 2.5-3 کنال پہ ہے اور مشورہ کیا دے رہا ہوتا ہے کہ جی امام صاحب کا گھر بنانا ہے واش روم کے اوپر بنا لیں. واش روم کا کتنا کوئی ایریا ہوتا ہے، اس میں کتنا کوئی گھر بنتا ہے، ٹھیک ہے بن گیا لیکن اس کے بعد بھی اس کو چلتے چلتے کہہ دیں گے جی گیزر کا جی بل اس دفعہ جو ہے نا اس کا بڑا زیادہ آیا ہے، مولوی صاحب ساری رات گیزر چلتا تو نہیں رہتا، اے سی کا تو تصور ہی نہیں ہے. مسجد کی جتنی الماریاں چلتی رہے، جمعے بھی چلتی رہیں، اس کی بھی چلتی رہیں، لیکن امام صاحب کے لیے وہ ساری پابندیاں ہیں، سارا کچھ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک درد کے ساتھ ایک بات بتلا رہا ہوں، جب مسجد بنا لیں یا مساجد بنا لیں، ایک مسجد نہیں ہزاروں بنا لیں، لیکن نتیجہ ایک آپ کو بتانے لگا ہوں، قرآن حدیث اور علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے بتائیں، جب تک علماء، امام، مؤذن، خادم ان کی قدر اور عزت دل میں نہیں ہوگی، اولاد میں علماء اور دیندار پیدا نہیں ہو سکتے، نسلوں میں دین نہیں پھیل سکتا، کبھی نہیں پھیل سکتا. جتنی مرضی مساجد کی خدمت کر لیں، نسلوں میں دین نہیں پھیلے گا. نسلوں میں دین پھیلے گا تو اہل دین کی محبت سے پھیلے گا. محبت بنیادی چیز ہے، پھر ان کی ضروریات اور دوسری چیزیں ہیں، تو اس میں صرف نیت ہی کا فرق ہے، باقی ضروریات کا کوئی نہیں ہے. اب کہتے ہیں مولوی صاحب کے تو چلو ٹھیک ہے، ان کی 20,000 تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں اتنی بھی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ یہاں ہم مساجد میں ائمہ کو بھیجتے ہیں، مساجد میں ائمہ کو بھیجتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں جی 8,000 دے دیں، 12,000 بھائی ایک مزدور کی 22,000 تو دے دو جی، 24 گھنٹے ہمارے پاس رہیں، ٹیوشن بھی نہ پڑھیں اور پھر وہ 15 سے 20,000 پہ رہیں. اور کیا ہوتا ہے 6 مہینے کے بعد مبارک ہوتی ہے جی مسجد کے ساتھ والا پلاٹ بھی ہم نے 4 کروڑ کا لے لیا. اچھا جی پھر کہتے ہیں جی اللہ نے مدد کی، جی اللہ نے تو 6 الماریاں بھی بھیج دی اور 90,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا بل آتا ہے، اس میں بھی اللہ نے مدد کر دی. تو مسجد کے امام کی جو ضروریات ہیں وہ آپ اپنی جیب سے دے رہے ہیں، وہ بھی تو اللہ نے پوری کر ہی دینی ہے نا، وہ بھی تو اللہ نے پوری کر دینی ہے. یہی مذاق کے طور پہ نا، یہ کرونا کے دنوں میں ایک مولوی صاحب پریشان میرے پاس آئے، مذاق کے طور پر میں نے ان سے ویسے بات کر لی، میں مسجد نہیں بتاتا نہ ہی وہ کرتا ہوں، ان کو تسلی دینے کے لیے اس طرح. تو وہ ہنس پڑے، کہتے ایسے ہے کہ کرونا کے دنوں میں ایسے تھا کہ مجھے وہ 6,000 دیتے تھے، بڑی کنار روڈ کی مسجد ہے آپ خود ہی سمجھ لو، 6,000 دیتے تھے مجھے ماہانہ. تو انہوں نے کہا مولوی صاحب جو اردو کا خطبہ ہے وہ تو دینا ہوتا ہی نہیں ہے، اردو کا خطبہ ہے وہ تو دینا ہوتا نہیں ہے، عربی کا خطبہ تو دوسرے جو امام ہیں وہ بھی دے لیتے ہیں، تو لہٰذا آپ چھٹی کریں اور آپ کو 6,000 نہیں ملے گا. ان دنوں میں تو ڈبل دینا چاہیے تھا،
ان دنوں میں تو عام لوگوں نے عام لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچایا، اور وہ ہنس کے کہنے لگا، اور اسی وقت ہی ساتھ میں میٹنگ ہو رہی تھی، حاجی صاحب مشورہ بھی کروا رہے تھے جو وہاں کے صدر تھے کہ ساتھ والا پلاٹ ملا ہے، اللہ نے مدد کی ہے، وہ اتنے کروڑ کا ہے، اور یہ ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، مساجد بنائیں، مدارس کی خدمت کریں یا نہ کریں، لیکن سب سے جو خدمت کے مستحق اور جو حقیقی طور پر ہیں وہ علماء اور اس کے رہنے والے لوگ ہیں۔ ایک اور چیز میں بتاتا چلوں، ایک ٹرینڈ بہت اچھا ایک اور بھی چل پڑا ہے ہماری کالونیوں میں۔ وہ کیا چل پڑا ہے؟ اچھی مسجد بنائیں گے، بہت اچھی بنائیں گے، کہیں گے کہ مسجد جو ہے نا اس میں کوئی ماڑا سا مولوی رکھنا ہے، ماڑا سا مولوی رکھنا ہے جو ذرا طالب علم ٹائپ ہو۔ کیوں؟ کہتے ایسا ہے کہ وہ اگر اچھا ہوا اور اچھی گفتگو والا ہوا تو لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے، مولوی مضبوط ہو جائے گا، لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے، اس کی ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے گا، اس کو پر لگ جائیں گے، وہ ہمارے پاس پتہ نہیں رہے گا یا نہیں رہے گا، اس طرح سے۔ یا یہ بھائی دین کا کام کرنا ہے، اللہ توکل پہ کرنا ہے، اور یہ ہے کہ جتنی مہنگی اور جتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے اتنا ہی بڑا عالم اور اتنا ہی بڑا اہل علم اور تقوی اس میں رکھنا چاہیے۔ یہ مسجد نبوی کی برکت سے چند باتیں ملی جلی محبت اور غم کی آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔